بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، لگاتار کئی مہینوں سے آپ کے سامنے ہر اتوار کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اور اہم نصیحتیں اور وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ ہماری گفتگو مرض الموت کی وصیتوں تک پہنچی تھی، اور مرض الموت میں آپ نے جو وصیتیں کی تھی ان میں سے 4 وصیتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ قدرے بیان ہوئی ہیں۔ آج کے درس میں بھی مرض الموت ہی سے متعلق ایک اہم وصیت کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے، جو گرچہ آج کے دور میں ہم لوگوں سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کی وصیت ہے اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں اگر اس وصیت پر غور کیا جائے اور اس وصیت کی تنفیذ اور اس کا نفاذ جس طریقے سے خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، جس وقت، جس دور میں اور جس وقت میں، اگر ہم اسے آج کے ماحول پر فٹ کریں تو اس میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑے دروس ہیں۔ آپ نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ لشکر اسامہ کی روانگی کی وصیت آپ نے فرمائی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی سے یا اپنی موت سے 4 دن پہلے جن چیزوں کی وصیت کی تھی اس کے تعلق سے جو حدیث آپ کے سامنے بخاری مسلم کی پیش کی گئی تھی، آئیے اس حدیث کو بھی ایک بار پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا 3 دن پہلے؟ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے مشرکین کو نکال دو، وأجید الوفد بنحو ما كنت أجیزهم، اور وفود کی ویسی عزت کرنا، ویسے ہی ان کی تکریم کرنا جیسے میں کرتا ہوں۔ قال ابن عباس، راوی الحدیث کیا فرماتے ہیں؟ وسکت عن الثالثہ او قال فنسیتها، کہ تیسری جو وصیت آپ نے فرمائی تھی، ابن عباس نے کیا فرمایا؟ راوی الحدیث کیا فرماتے ہیں کہ یا تو وہ خاموش ہو گئے یا تو میں سے بھول گیا۔ وہ کون سی وصیت تھی؟ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جو وصیت فرمائی تھی، جیسے اسامہ کی روانگی کی وصیت فرمائی تھی، تو آپ نے لشکر اسامہ، جسے آپ نے خود ترتیب دیا تھا اور تیار کیا تھا، اور یہ آپ کی زندگی کی آخری فوجی مہم تھی جس کی شروعات آپ سے ہوئی تھی، لیکن اسے پائے تکمیل تک پہنچایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ماہ صفر سن 11 ہجری میں آپ نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ جو فلسطین اور بلقا کے جو علاقے ہیں جہاں پر رومن یا رومی یا کرسچین لوگ، عیسائی لوگ موجود تھے، ان کے ہاں اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اسے وہ قتل کر دیتے تھے، اسے مار دیتے تھے، اور اس طریقے سے بہت زیادہ انہیں اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ اور انہوں نے اس علاقے کے اندر ایک سفیر تھے مسلمانوں کی طرف سے، ہمارے نبی کی طرف سے، اس کو بھی ان لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ اور کسی سفیر کا قتل یہ بہت بڑی جرات مانی جاتی ہے، اور اس طریقے سے گویا کہ جنگ کے لیے لوگوں کو ابھارنے کی بات ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی سفیر کو قتل کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت دستور تھا، اور آج بھی سمجھ لیجئے یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غرور کو مٹانے کے لیے اور ان کے اس گھمنڈ کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، آپ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا، اور جس کا امیر بنایا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اسامہ بن زید کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پیار کیا کرتے تھے، اور یہ حب رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد محبوب تھے، آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید بن حارثہ یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وقف کر دیا تھا، ہمارے نبی کو دے دیا تھا خدمت کے لیے، تو پھر ہمارے نبی ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اور ہمارے نبی کی ایک لونڈی تھی جو آپ کو وراثت میں ملی تھی، جن کا نام تھا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی، اور اس طریقے سے ام ایمن سے یہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبوت کے 6 سال پیدا ہوئے، اور دین ہی میں سمجھ لیجئے مسلمان پیدا ہوئے، دین ہی پر ان کی یعنی تربیت ہوئی۔ اور اس طریقے سے کیونکہ ام ایمن پہلی خاتون ہے لونڈی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس طریقے سے ان کی تربیت، ان کی پرورش ہمارے نبی کے پاس ہوئی اور ہمارے نبی کے ساتھ ہوئی، اس لیے شروع سے لے کر کے آخر تک یہ دین پر جو ہے ان کی تربیت ہوئی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی ایک آدھ لشکر یا سریہ ان کی امارت میں بھیجا تھا، اور ایک سریہ آپ نے بھیجا تھا جس میں حضرت اسامہ امیر تھے باقاعدہ اس سریہ کے، اور اسی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک کافر جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو اسے موقع نہیں ملا قتل کرنے کا، تو جب حضرت اسامہ کو موقع ملا اور تلوار آپ نے اس کے اوپر تانی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے باوجود بھی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتل کر دیا۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، یہ واقعہ بیان کیا تو کہا کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اسے موقع نہیں ملا، اور مجھے موقع مل گیا تو میں نے اسے قتل کر دیا، اور جب تلوار اٹھائے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ تو حضرت اسامہ فرماتے کاش میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوا ہوتا یا میں مسلمان نہ ہوتا، اس وقت اس کے بعد مسلمان ہوتا، کیونکہ اسلام کیا ہے؟ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سابقہ گناہوں کو اسلام ڈھا دیتا ہے۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنی زندگی میں بھی سریے کا امیر بنا کر کے بھیجا، اور جب آپ نے لشکر تیار کیا اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی یا 17 سال تھی، 18 یا 17 سال کے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس طریقے سے جس لشکر کا کمانڈر بنایا اس لشکر کے اندر ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، سعید بن زید تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور ابو بکر اور ابو عبیدہ بن الجراح، جسے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے جرنیل تھے اس کے اندر، خالد بن ولید تھے، اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے اس لشکر کے اندر، جس کا کمانڈر بنایا تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ اسامہ بن زید بڑے بہادر تھے اور فوجی مہم کے تعلق سے علم رکھنے والے تھے، اور اس طریقے سے بڑی دین ہی پر اسلام کے سائے میں نبی کے ساتھ ان کی تربیت اور پرورش ہوئی تھی، اس لیے آپ کو پورا بھروسہ تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم ان کو بنا کر کے بھیجیں گے اس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ کامیاب ہو کر کے آئیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کو لشکر کا امیر بنایا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں بھی ہوئیں، دل میں کچھ لوگوں کے اندر یہ بات ملال بھی ہوا کہ آپ تو کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے، اور پھر آپ سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں تو ان کو امیر نہیں بنایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر جب لوگوں نے ایسی کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر بھی تم لوگوں نے رائے زنی کی تھی، حالانکہ وہ خود اللہ کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور بے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد بے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کون؟ حضرت اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی علاقے کے اندر جنگ موتا میں ان کو شہید کیا گیا تھا، عبداللہ بن رواحہ قتل ہوئے تھے، اور اس طریقے سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر بنایا۔ جب آپ نے لوگوں نے آپ کی بات سنی تو سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس طریقے سے لشکر میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ لشکر نکل گیا مدینے سے، اور کچھ دور جانے کے بعد تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جانے کے بعد وہاں پر خیمہ زن ہو گیا۔ جرف ایک جگہ کا نام تھا، وہاں پر خیمہ زن ہو گیا، اور اس طریقے سے وہاں خیمہ زن ہونے کے بعد اطلاع پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے ہیں، لہذا وہ لوگ وہیں رکے رہے، اور اس طریقے سے آپ کی بیماری کے متعلق جو تشویشناک خبریں اور اطلاعات ان کو پہنچتی تھیں اس کے مطابق وہ لشکر آگے نہ بڑھ سکا، اور اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور لوگ وہیں
اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہر گئے، اور اس طریقے سے اللہ کا فیصلہ آیا کہ آپ کی وفات بھی ہو گئی، اور یہ بھی فیصلہ گویا کہ اللہ رب العالمین کا تھا کہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے گی۔ اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے اس لشکر کی روانگی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر پہلی فوجی مہم ہے یہ۔ جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا، لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا۔ یہ اللہ رب العالمین گویا کہ یہ منظور ہوا، اور اسی لیے وہ لشکر رک گیا، اور اس طریقے سے سن 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے، تمام صحابہ نے اجماعی طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، اور اس طریقے سے آپ کی وفات کے بعد بہت بڑی آفت، بہت بڑا حادثہ اس امت کے ساتھ جو پیش آیا وہ یہ تھا، ایک تو آپ کی وفات تھی، اور دوسرے آپ کی وفات کے بعد پورے عرب کا دین اسلام سے مرتد ہو جانا تھا۔ صرف 3 شہر تھے جو ارتداد سے باقی بچے تھے۔ ایک تو مدینہ منورہ تھا، البتہ مدینہ کے آس پاس کی جو آبادیاں تھیں وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے۔ نمبر 2 مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور غزوہ بدر میں باقاعدہ جب وہ آئے قیدی بن کر کے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کے دانتوں کو نکال لیا جائے، کیونکہ بڑے خطیب تھے، خطیب قریش تھے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے بھی نے فرمایا تھا کہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کبھی ایسا یہ عمل کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، اور اس طریقے سے ایسا کردار ادا کریں، ایسا موقف اختیار کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب مکہ کے لوگ مرتد ہونے لگے یا مرتد ہونا چاہ رہے تھے، تو اب یہ سہیل بن عمر جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے وہ خطیب بن کر کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں ایسا نہ بنو کہ تم سب سے پہلے سب سے بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے نکلنے والے نہ بنو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو باقی رکھے گا۔ اور اس طریقے سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس آیت کریمہ کی تلاوت ابوبکر صدیق نے مدینہ کے اندر کی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، جیسے آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے، موت آ جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ کیا تم شرک اور کفر کا راستہ اختیار کر لو گے؟ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور لوگوں کو ابھارا، ترغیب دلائی، دین پر ثابت قدمی اور استقامت پر ابھارا، اور مکہ والے اس ارتداد سے بچ گئے۔ یہ دوسرا شہر تھا۔ تیسرا شہر طائف والے تھے۔ طائف والے بڑے سخت دل والے تھے۔ انہی لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، تاریخ کے اندر ایک بدنما داغ ہے یہ۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا جو پہاڑ کا فرشتہ تھا، اور یہ کہا کہ ان کو 2 بستیوں کے درمیان پیس دیا جائے، تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ ان سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو دین پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کریں گے۔ وہ لوگ بھی دین پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہ شرک میں سختی پر تھے، تو دین کے اندر بھی ثابت قدمی اللہ رب العالمین کو عطا فرمائی۔ ایسے جواسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو اس وقت سعودی عرب کے اندر منطقہ شرقیہ کے اندر واقع احسا کے اندر جواسا، جہاں ارتداد کے بعد سب سے پہلا جمعہ اسی گاؤں کے اندر ہوا۔ فتنہ ارتداد کے بعد یہاں بھی ایک جارود نامی کوئی شخص کھڑے ہوئے، اور اس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے نصیحت کی، اور لوگوں کو انہوں نے استقامت پر ابھارا، ترغیب دلائی، اور اس طریقے سے لوگ دین پر ثابت قدم رہے، ورنہ سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ اور مرتدین کی کئی طرح کی قسمیں تھیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے رسول کو دیتے تھے، اب آپ نہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، اور کچھ لوگوں نے جو مسلمان تھے باقی بچے ان کو تکلیف دینا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے ستانا شروع کر دیا۔ یہ حالات تھے کہ 3 شہروں کو چھوڑ کر کے باقی جزیرۃ العرب کے سارے لوگ کم و بیش مرتد ہو چکے تھے، کیونکہ جو اسلام لانے والے تھے ان میں سے جو فتح مکہ کے بعد جو سن 8 ہجری کے بعد سے لے کر کے سن 10 ہجری تک جو اسلام قبول کیے تھے، اس جوگ در جوگ، جماعت در جماعت کی شکل میں ان میں سے کئی طرح کے لوگ تھے۔
ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو ہمارے نبی کو دیکھے ہی نہیں تھے، کچھ سردار قسم کے لوگ تھے، انہیں اپنی سرداری کو خطرہ تھا، ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے اور اس طریقے سے ہمارا وجود خطرے میں ہے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ سچے دل سے اسلام قبول کیے اور کچھ ایسے ہی اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیے، جیسا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اسے بھی ریاست ملنے والی تھی لیکن ریاست اسے نہیں ملی، اس لیے اس نے ظاہر اسلام قبول کر لیا۔ تو کئی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طریقے سے 1-2 سال کا عرصہ گزرا، ہمارے نبی کی وفات ہوئی، وہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے۔ لیکن جن کی تربیت ہمارے نبی نے کی تھی، جو مکہ کے اندر اسلام قبول کیے یا پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے یا مدینہ کے رہنے والے تھے اور پہلے اسلام قبول کیا، ہمارے نبی ان کی تربیت کی، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جنہوں نے اسلام کو چھوڑا ہو۔ وہ کون لوگ تھے؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ہمارے نبی کو دیکھا تک بھی نہیں تھا، اور اس میں سے ایسے بھی لوگ تھے جنہیں اسلام پر قناعت نہیں تھی اور ان کے سردار نے اسلام قبول کر لیا ڈر کے مارے، خوف کے مارے، تو یہ بھی اپنے سردار کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارتداد کی ایسی لہر چلی جس نے پورے عرب کے جزیرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور بہت کم لوگ بچے، 3 شہر کے لوگ تھے جو ارتداد سے بچے تھے، ورنہ سارے کے سارے لوگ اسلام سے بفر گئے تھے اور اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ ان حالات میں میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے وصیت فرمائی تھی اسامہ کی لشکر کی روانگی کی، اور یہ ایسے حالات تھے کہ اگر عرب کے لوگ جو مرتد ہو گئے تھے، اگر وہ لوگ مل کر کے مدینہ پر حملہ کرتے تھے تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ وہ لوگ بچا سکتے تھے۔ اسلام خطرے میں تھا، اسلام کا خاتمہ ہو سکتا تھا، اور دین اسلام پر ہمارے نبی کی وفات کے بعد سے لے کر کے آج تک اس سے بڑا کوئی فتنہ اور اس سے بڑی کوئی مصیبت اسلام اور مسلمانوں پر نہیں آئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ آج کے جو حالات ہیں بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، میرے بھائیو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے گا۔ دنیا میں جب تک مسلمان ہیں دنیا قائم ہے، جس دن مسلمان باقی نہیں رہیں گے دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کرو، عقیدے کی اصلاح کرو، دین اسلام کی طرف رجوع کر کے آؤ، دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے دین اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانے کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے کرتا ہے۔ ایسے حالات تھے میرے بھائیوں، ان حالات میں بہت سارے صحابہ کرام نے یہاں تک کہا کہ لشکر اسامہ کو مت بھیجو، اگر بھیجو گے تو یہ بصیرت نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے لوگ مدینہ پر اگر حملہ کر دیں گے تو مدینہ کا وجود ختم ہو جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا، لہذا یہ فراست نہیں ہے کہ لشکر اسامہ کو بھیجا جائے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے اس طرح کی باتوں کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا یہ بات، اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، مصلحت اور دوراندیشی کا تقاضا یہ ہے کہ لشکر اسامہ کو روک لیا جائے، تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو کم سے کم مدافعت کر سکیں، ہم ان کا دفاع کر سکیں، اور اگر ان کو بھیج دیں گے تو پھر مدینہ کے اندر کون دفاع کرنے والا باقی رہے گا۔ میرے بھائیو قربان جائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت پر، ان کے دین پر، ان کی سوجھ بوجھ پر، ان کی حکمت پر، ان کے حزم اور حوصلے پر، ان کی جرات اور شجاعت اور بہادری پر، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چڑیا مجھے چوچک لے کر کے چلے جائیں، اور اس طریقے سے اگر درندے مجھے کھا لیں، اور کتے اگر امہات المومنین کے پاؤں کو کھینچ کر کے لے کر کے جائیں، کوئی نہ بچے مدینے کے اندر، لیکن جس لشکر کو نبی نے تیار کیا تھا، جس لشکر کو بھیجنے کی وصیت نبی نے فرمائی تھی، میں کبھی اس لشکر کو روک نہیں سکتا۔ تمام صحابہ ایک طرف تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے۔ یہ صدیق تھے، اس کائنات میں سب سے افضل تھے، نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمیشہ تنہا رہا کرتے تھے، نبی کے ساتھ ہجرت کی، تنہا ہجرت کی۔ جب اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے اقرار کیا، اور جب سب سے پہلے ایمان لانے والے، لہذا اس موقع پر بھی ان کا موقف سب سے الگ تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو بھیجا، اور ان کے بھیجنے کے اندر خیر اور بھلائی تھی، لشکر کا نکلنا ہی تھا کہ میرے بھائیوں، اور اس لشکر کے اندر عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور خود ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنفس نفیس اس مقام تک گئے، اور اس طریقے سے لشکر کو چھوڑنے کے لیے اور لشکر کو بھیجنے کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے کہا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیں یا تو میں نیچے اتر آتا ہوں،
تو آپ نے کہا اللہ کی قسم نہ تم زمین پر اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، اور اس طریقے سے وصیت کر کے ان کو بھیجا، لشکر کو روانہ کیا، اور اس طریقے سے کہا کہ اگر تمہاری رائے ہو تو عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دو کیونکہ مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کے اندر شامل تھے باقاعدہ ان سے اجازت طلب کی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ وہ امیر تھے، اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کو امیر بنا دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس ذات کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا ہو کیا میں اس کو عمارت سے ہٹا سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو عمارت سے ہٹا سکتا ہوں؟ یہ عزم تھا، حزم تھا، یہ دور اندیشی تھی، یہ شجاعت اور بہادری تھی، یہ استقامت اور جذبہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ابوبکر صدیق نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجبار فی الجاہلیہ و خوان فی الاسلام، جاہلیت میں تم پہلوان اور بہادر تھے اور اسلام کے اندر بزدلی کا شکار ہو گئے ہو، یہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ میں لشکر کو نہ بھیجوں، اسامہ کے علاوہ کسی اور کو بنا دوں امیر؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسامہ کو امیر بنایا تھا اللہ کے رسول نے، لہذا میں ان کی عمارت کو میں ختم نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے عمارت لشکر بنا کر کے بھیجا۔ یہ لشکر نکلتا ہے میرے بھائیوں، جو لوگ دین انسان سے مرتد ہو گئے تھے وہ لوگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی، اگر طاقت نہ ہوتی تو لشکر نہ بھیجتے، دور دراز علاقے میں، شام کے علاقوں میں، فلسطین کی چوٹیوں اور فلسطین کے علاقوں میں چلچلاتی سراتی ہوئی دھوپ کے اندر ان کو نہ بھیجتے۔ ایسا رعب قائم ہوا، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے کہ وہ لوگ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور یہ لشکر پہنچا شام کے علاقوں میں، اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لشکر جرار آ رہا ہے تو لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کچھ قبیلے تیار ہوئے تو باقاعدہ شکست کھا گئے، پسپا ہو گئے، اور اس طریقے سے 30-40 دن کے اندر اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور پورے شام کے علاقوں میں، پورے عرب کے جزیرے کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مدینہ والوں مسلمانوں کے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک لشکر انہوں نے رومیوں کے پاس بھیجا ان کے سے جنگ کرنے کے لیے، اگر ان کے پاس طاقت نہ ہوتی تو اتنا بڑا لشکر مدینے سے نہ بھیجتے۔ اتنا اثر ہوا اس کا، اس قدر غلبہ ہوا، اثر ہوا لوگوں کے اوپر کہ لوگ دین اسلام سے جو مرتد ہو رہے تھے اسلام پر قائم ہو گئے، اور جو مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ اپنے اس سے باز آ گئے۔ یہ میرے بھائیوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا کام خلافت کے بعد انہوں نے یہی کام کیا۔ ایسا نہیں کہ اور بہت اور نہیں کام کیے، بہت سارے کام کیے انہوں نے۔ عراق ان کے زمانے میں فتح ہوا، شام فتح ہوا، اور یرموک اور اجنادین کی جو مارکہ ہے انہی کے زمانے کا مارکہ جو بڑا مشہور مارکہ ہے، دومت الجندل کو فتح کیا، حیرہ کو فتح کیا، اور اس طریقے سے مرتدین سے انہیں قتال کیا۔ یہ لشکر واپس آیا اور پھر اس لشکر کو آپ نے مرتدین کی قتال کے لیے بھیجا، اور سب کامیاب ہو کر کے واپس آئے، اور 11 لشکر انہوں نے روانہ کیا تھا مرتدین کی قتال کے لیے، جن میں خالد بن ولید تھے، اکرمہ بن جہل تھے، عمر بن عاص تھے، شرحبیل بن حسنہ تھے، علا بن حضرمی تھے، سوید بن مقرن تھے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے جنرل اور بہادر کو آپ نے لشکروں کا امیر اور گورنر اور امیر بنا کر کے، قائد بنا کر کے آپ نے بھیجا۔ اس طریقے سے میرے بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی حفاظت کی، قرآن کو انہوں نے جمع کیا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر عبداللہ بن مسعود نہ ہوتے تو اللہ کی بات دنیا کے اندر نہیں کی جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یہی بات کہی تھی انہوں نے، اس طریقے کی بات کہ اگر ابوبکر صدیق نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا کوئی دنیا کے اندر باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، قرآن کو انہوں نے جمع کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں مشورہ دیا گیا، دین کی انہوں نے حفاظت کی، تو ایک عظیم لشکر انہوں نے بھیجا، جس لشکر کی روانگی کے ہمارے بھی وصیت فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خلافت انہوں نے سنبھالی ہے، ابھی اتنا بڑا صدمہ ان کو پہنچا کہ اب آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سب سے زیادہ قریبی آپ تھے ان کے، ہمارے نبی کے سب سے زیادہ جو ہے آپ کے قریبی، اس لیے سب سے زیادہ آپ کی وفات پر آپ کو تکلیف پہنچی۔ چند دن گزار لوگ مرتد ہو گئے، آپ کو کوئی موقع نہیں ملا سمجھنے کا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ سے وہ کام لیا میرے بھائیوں کہ رہتی دنیا تک آپ کے کارنامہ یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ مثل مشہور ہو گئی ردۃ الملا ابوبکر اللہ، کہ جب کہیں ارتداد ہو تو ابوبکر جیسی شخصیت موجود نہیں رہتی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتداد پر کو کنٹرول کیا، لوگوں کو ارتداد سے باز رکھا، اور عزم اور حزم اور حوصلے کے ساتھ اس طریقے سے کارنامے انجام دیے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور اس سے بڑا فتنہ
اور اس سے بڑی مصیبت کوئی دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر نہیں آئی۔ آپ سوچیں سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اگر سارے لوگ مل کر کے مدینہ پر حملہ کر دیتے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی، مدینہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو قائم رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے اتنے کارنامے ہیں، ان کے جتنے آسمان کے اندر تارے ہیں، ان کے کارناموں کو کوئی نہیں گر سکتا۔ سب سے افضل اس امت کے ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ امت کے اندر اللہ سے ڈرنے والے اور عدل و انصاف کرنے والے، علم رکھنے والے ابو بکر صدیق 2 سال چند مہینے ان کو خلافت کا موقع ملا، لیکن ان کی تاریخ میرے بھائیو پر ہے، اور یہی ان کا کارنامہ مرتدین کو باز رکھنے کا اور اس طریقے سے ان کو دین اسلام کے اندر دوبارہ داخل کرنے کا جو ان کا کارنامہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یہ پوری انسانیت پر، پورے مسلمانوں پر یہ احسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ایک ایسی جماعت ہے جو ابو بکر صدیق گالی دیتی، ابو بکر کو کافر کہتی ہے، ابو بکر کی وجہ سے لوگ دین اسلام پر باقی بچے اللہ کے فضل کے بعد، وہی ابو بکر صدیق آج لوگوں کے نزدیک کافر ہیں، نعوذ باللہ مسلمان ہی باقی نہیں۔ یہ روافض شیعہ اللہ انہیں برباد کرے، اللہ انہیں قتل کرے، اللہ انہیں غارت کر دے، اللہ ان کے وجود کو دنیا سے ختم کر دے۔ یہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کو کافر اور مرتد کہنے والے لوگ، اس طریقے ظالم کہنے والے لوگ ابو بکر صدیق جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے بھائیو، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ جو انہوں نے جرأت دکھائی، وہ جرأت تاریخ کے اوراق کے اندر ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی ہے۔ روشن مثال ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عزم دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر چڑیا مجھے اچک لے جائیں، جانور مجھے کھا لے جائیں، تب بھی میں اس ارادے سے باز نہیں آ سکتا۔ لوگوں نے کہا لشکر جب چلا جائے گا، مدینے کے اندر کوئی نہیں رہے گا، کیسے ان سے قتال کریں گے، کن کو بھیجیں گے؟ کہا جب تک میں تنہا ہوں میں ان کے لیے کافی، میں ان سے جنگ کروں گا، میری بوٹی بوٹی ہو جائے گی، میں دین کے دفاع کے لیے لڑتا رہوں گا، میں اکیلے ان سے لڑوں گا، میں اکیلے ان سے قتال کروں گا، دفاع کروں گا دین کا، میں اکیلے ان سے جنگ کروں گا اگر کوئی مدینے کے اوپر آ کر کے حملہ کرتا۔ یہ شجاعت تھی، یہ عزم تھا، یہ حوصلہ تھا، یہ اللہ پر ایمان اور یقین تھا، یہ دور اندیشی تھی، یہ حکمت تھی جو اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے تربیت یافتہ تھے، ہمارے نبی کے ساتھ تھے، وہ پہلے کے بھی ساتھی تھے، زمانہ جاہلیت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، پوری زندگی ان کے ساتھ گزار دی۔ اسلام کی 23 سالہ دور میں آپ کا ساتھ رہے، وہ جہاں نبی جاتے ہمارے ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ جاتے تھے، ان کی تربیت کا اثر تھا، اس اللہ رب العالمین کے اندر اتنی قوت طاقت رکھی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ دل کے گرچہ نرم تھے، لیکن جب ایسی بات آتی تھی تو فولاد تھے، وہ پہاڑ تھے، پہاڑوں سے بھی زیادہ ان کے پاس ایمان اور یقین اور طاقت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پورے صحابہ ایک طرف ہیں لیکن ابو بکر صدیق تنہا ایک طرف ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے قتال کرو گے مرتدین سے؟ کہا اگر انہوں نے ایک رسی بھی دی اللہ کے رسول کو نہیں دیں گے، ہم ان سے قتال کریں گے۔ اگر ایک بکری کا بچہ دیا اللہ کے رسول کو مجھے نہیں دیں گے، ہم ان سے قتال کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلاف تھے، پورے صحابہ خلاف تھے، کو کلمہ پڑھتے کہا جنہوں نے تفریق کیا زکوٰۃ اور حج اور نماز کے اندر، ہم ان سے قتال کریں گے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا اور معلوم ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے، ہمارے سینوں کو بھی اللہ نے کھول دیا اور یہ چیز ہمارے سینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دی۔ تو یہ ابو بکر صدیق ہے میرے بھائیوں، سب سے اونچے مقام پر فائز ہے، صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کا کارنامہ کہ اسامہ کے لشکر کو انہوں نے روانہ کیا، یہ ہماری بھی ایک وصیت تھی۔ لہذا آج کے تناظر میں ہم دیکھیں، آج جو بہت سارے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اسلام سے یا مسلمانوں سے، اور ان کے دلوں کے اندر مایوسی آئی رہی ہے، میرے بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ دین کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس موقع پر دین کی حفاظت فرمائی۔ دین رہے گا دنیا کے اندر، ہم بدلیں اور اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالیں، دین کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جائیں۔ اگر ہم پکے سچے اسلام کے سفیر بن جائیں، مندوب بن جائے، کوئی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور اسلام غالب ہے، غالب رہے گا۔ مسلمان مغلوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، توحید کو چھوڑ دیا، سنت چھوڑ دیا، شرک بدعت خرافات کرنا شروع کر دیا، ورنہ دین تو غالب ہے، غالب رہے گا قیامت تک۔ اللہ نے غالب کر دیا، اللہ کے دین کے سامنے کوئی دین ٹک نہیں سکتا۔ مسلمان مغلوب ہے، مسلمان مظلوم ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ لہذا مسلمانوں اگر نصرت چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کو اپناؤ، دین کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ ہم دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے،
ایسے بہت سارے حالات آئے اسلام کے اندر، لیکن اسلام اس کے بعد اور بڑھا ہے، اسلام کی اور زیادہ اشاعت ہوئی ہے۔ پوری دنیا والے اسلام کو ختم کرنا چاہیں ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں نہیں ختم کر سکتے، اگر اس طریقے سے سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہیں نہیں ختم کر سکتے۔ لہذا میرے بھائیوں، مایوس نہ ہو، اللہ کا دین رہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، غالب رہے گا۔ اللہ رب العالمین کا دین آج سے نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور رہے گا قیامت کے آخری صبح تک۔ اس لیے پریشان مت ہوں، مایوس مت ہوں، اللہ کے دین میں، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائیں، بد عملی کو چھوڑیں اور برے اعمال کو چھوڑیں، عداوتوں کو چھوڑیں، حسد کو چھوڑیں، دشمنی کو چھوڑیں، اتفاقی کو چھوڑیں، اختلافات کو رفع دفع کریں اور توحید کے نام پر، سنت کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر، سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج کے اوپر آپ سب لوگ اکٹھا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے نبی کی وصیت تھی۔ کیا تھی وصیت؟ جیسے اسامہ، لشکر اسامہ کی روانگی کی وصیت تھی، جس کی تکمیل فرمائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس قدر اثر ہوا اس لشکر کا پورے رومیوں پر، کرسچین پر، غیر مسلموں پر، اور اس طریقے سے جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے ان تمام لوگوں پر بہت گہرا اثر قائم ہوا اس لشکر کے بھیجنے کا، جس کی وجہ سے سارے لوگ اپنے برے ارادے سے باز آ گئے۔ یہ ابوبکر صدیق کا کارنامہ، ایک ہی کارنامہ ایسا کارنامہ ہے جو پورے مسلمانوں پر احسان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ آپ کی وصیت تھی، سمجھ لیجئے چھٹی وصیت جس کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ باقی اور 3 وصیتیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق آمین۔ جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔